جو سب سے امپورٹنٹ اور بڑی خبر جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں رولا پڑا ہوا ہے، وہ عمران خان صاحب کا آرمی چیف کو لکھا گیا خط ہے۔ مختلف لوگ اس کے اوپر مختلف تجزیے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کے پاس کیوں چلے گئے اور انہی کے خلاف تو جد و جہد ہے، اور اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی کیا ہے عمران خان صاحب نے کھل کر بتا دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ آپ کی پالیسیز کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ فوج اور عوام کے اندر ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر ایشوز کم تو نہیں ہے نا، جو سول سائڈ کے ایشوز ہیں وہاں پہ معیشت ہے، اس کو ٹھیک ہونا ہے، اور یہ لنکڈ ہے آپ کے دہشت گردی کے معاملات کے ساتھ۔ تو دہشت گردی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی سیکیورٹی فورسز کو تگڑا ہونا پڑے گا، اور اگر سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے یا امن و امان کے لیے کام کرنا ہے تو انہیں عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ چاہیے ہوگی۔ اب عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ ان کے ساتھ ہے نہیں، اور وہاں مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ مخالفت بڑھنے کی وجہ جو ہے عمران خان صاحب نے 6 وجوہات بتا دی کہ جناب یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر دیں۔ اب اس کو کچھ لوگ ڈیل کا نام دے رہے ہیں۔ میں اس کو اور سمپلیفائی کروں تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر واپس جائے بطور ادارہ، اور سیاست کے اندر مداخلت بند کرے۔ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کو بند کیا جائے، انسانی حقوق کی پامالیاں روکی جائیں، اور جو عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے باقی جگہوں پہ یہ کھیل بند کیا جائے۔ اب عمران خان ایک ادارے کو اس کی آئینی حدود یاد دلاتے ہوئے اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں چلے جاؤ، اور اس سے معاملات نہ صرف ادارے کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اس کو ڈیل کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ بھئی ڈیل تو یہ ہوتی ہے کہ سر تسی جو کرنا ہے تسی کرو تے میرے اتے مہربانی کرو، میرے پہ رحم کرو، جیسا کہ نواز شریف ڈیل کر کے گئے۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت ایک استعارہ ہے ڈیل کا، یعنی پاکستان میں جب بھی کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا عمران خان نواز شریف کی طرح ڈیل کر لے گا؟ تو ورڈ نواز شریف کی طرح آ جاتا ہے بیچ میں، یا آصف علی زرداری یا نواز شریف۔ یہ ڈیل کا مفاہمت کا استعارہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ڈیل کی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ مسئلے کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی اپنے لیے ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ اس چیز میں ایک فرق ہے، مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے گا نا، بات کرنی پڑے گی، جس کے ساتھ مسئلہ ہے اسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، جس نے یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب سے کیا بات کریں، نواز شریف صاحب سے کیا بات کریں؟ یعنی انہوں نے وہ پالش چھوڑنی نہیں ہے، انہوں نے ہاتھ سے برش چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ کم سے کم وہ اس بات پہ تو آمادہ ہو کہ ہم برش کو اور پالش کو چھوڑ کے ہم بوٹوں کو رگڑا لگانا بند کر کے ہم آ جاتے ہیں، بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو جب وہاں پہ بیٹھ کر بات چیت ہوگی تو پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی۔ لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے، وہ غلامی سے باہر نہیں نکل رہے۔ تو عمران خان صاحب نے پھر بات وہی کرنی ہے نا جہاں پہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا، اور یہ لیٹر لکھنے کے بعد عمران خان صاحب نے بال اٹھا کے آرمی چیف کے کوٹ میں پھینک دیا۔ ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بڑی سمارٹنس سے، بڑے طریقے سے مرض الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے، کبھی جوڈیشری کو، کبھی حکومت کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو۔ عمران خان صاحب نے بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ سارا کچھ بھی جو ہوا ہے وہ اٹھا کر جہاں سے ہوا ہے اس طرف ساری چیزیں اور فوکس اس طرف کر دیا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، اور قوم اسی لیے آپ سے ناراض ہے، لہذا یہ ساری چیزیں آپ ٹھیک کریں تاکہ معاملہ ٹھیک ہو۔ اور ساتھ میں اونرشپ بھی لے لی، ابھی فوج بھی میری ہے، میں مالک ہوں اس کا، اور ملک بھی میرا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ اور بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج جو ہے یہ پورے پاکستان کی ہے، یہ فوج جو ہے وہ صرف آرمی چیف کی نہیں ہے یا کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی، پورا پاکستان جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ اگر فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تبھی فوج کو کامیابی ملتی ہے، ویسے تو ملتی نہیں ہے۔ اب جناب جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں، سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی خط نہیں ملا، اور یہ بات میڈیا پر چھپوائی جا رہی ہے، چلوائی جا رہی ہے۔ کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ اپنی مرضی سے بھی چلا رہے ہیں، کچھ آپ کو پتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بیچاری ڈری ہوئی ہے کہ کہیں خط آ گیا، خط کا جواب نہ آ جائے، کوئی اور چیز نہ آ جائے۔ جواب آئے یا نہ آئے، لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے جو سوالات عمران خان صاحب نے اٹھانے تھے وہ سوالات عمران خان صاحب نے اٹھا دیے، جو فیکٹس انہوں نے سامنے لے کر آنے تھے عمران خان صاحب وہ فیکٹس سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہوئی، یاد رکھیے گا، یہ انٹرنیشنلی رپورٹ ہوگا، اور عمران خان صاحب یہ کل کو کہیں گے کہ میں نے حجت تمام کی تھی، میں نے تو آرمی چیف کو، سب لوگ کہتے ہیں میں آرمی چیف کا مخالف ہوں، میں نے تو آرمی چیف کو لیٹر لکھا تھا کہ معاملہ ٹھیک کرو، اب انہوں نے نہیں کیا تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ دباؤ تو پڑے گا اس سے۔ لیکن سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں جی کہ خط موصول نہیں ہوا، پورے پاکستان کو موصول ہو گیا خط، یہ سیکیورٹی ذرائع کو موصول نہیں ہوا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ انٹیلیجنس کا یہ لیول ہے کہ جناب ایک خط پاکستان کے بچے نے پڑھ لیا، میں نے ویلاگ میں پڑھ کے سنا دیا، لاکھوں لوگوں نے میرے ویلاگ سے سن لیا، اور لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے مختلف لوگوں کے چینلز کے اوپر سن لیا، پڑھ لیا،
تو اس کے باوجود ابھی تک سیکورٹی ذرائع کو پتہ ہی نہیں چلا خط کے بارے میں، اور پاکستان تحریک انصاف اون کر رہی ہے کہ یہ خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے کن کو؟ آرمی چیف کو، تاکہ معاملات درست کیے جائیں پاکستان کے۔ تو یہ ایک مثبت قدم ہے۔ اب اگر آرمی چیف صاحب کو تھوڑا سا بھی اس بات کا احساس ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور جتنے خراب ہو گئے عوام کے بیچ میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اسے ختم کرنا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ موقع روز روز آئے گا بھی نہیں۔ حکومت اپنے ہتھ کنڈے بہت تیزی سے استعمال کرتی چلی جا رہی ہے۔ لاہور کا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈی سی نے اجازت نامہ نہیں دیا، عدالت میں چلے گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، وہاں پہ عدالت میں طلب کر لیا گیا ڈی سی کو، اب دیکھیں وہاں پہ وہ کیا جواب دیتا ہے، معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں، جو مجھے لاہور سے ایک میرے بیوروکریٹ دوست ہیں، انہوں نے وہ معاملہ مجھے کچھ بتایا ہے، گھما پھرا کے چیزیں میرے پہنچ گئی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر رکاوٹ ڈالی جائے گی اس جلسے کو روکنے کے لیے، پوری کوشش کی جائے گی جب تک کہ ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ جلسہ فلاپ ہو جائے گا یا ناکام ہو جائے گا۔ اگر تو اس حکومت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جلسہ فلاپ ہوگا، لوگ نہیں نکلیں گے، تو یہ عین ممکن ہے کہ آخری وقت میں پرمیشن دے کے پاکستان تحریک انصاف کو گندا کرنے کی کوشش کریں اور ایک جمہوری قسم کا ایک ڈرامے بازی پاکستان میں کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جی ہم نے تو پرمیشن دی، لوگ آئے نہیں، لیکن دوسری جانب رکاوٹیں پھر بھی موجود رہیں گی سیکورٹی کے نام کے اوپر کہ جناب یہاں پہ آگے کرکٹ میچز اور یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لہذا حکومت کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا، اور اس سے بڑا مسئلہ حکومت کو ایک اور درپیش آ گیا۔ تو یہ بہت سارے آپشن ہیں، لیکن جو مرضی کر لیں، پٹھے لمک جائیں، پاکستان کی عوام کو اور عمران خان کو یہ دور نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے ضد پکڑ لی ہے کہ جناب ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان خود بہت زوردار طریقے سے کھڑے، عمران خان صاحب خود پیچھے ہٹ نہیں رہے، نیچے جھک نہیں رہے، اور اس کی وجہ سے عوام عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی۔ اب نعرے لگانے والوں کو گرفتار کریں گے تو ایک نیا رولا بن جائے گا۔ اب اگر کھیل کے میدان میں بھی لوگ اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتے یا نعرہ نہیں لگا سکتے تو پھر کہاں پہ کیا ہوگا اس ملک میں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عمران خان بیمار نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ بھاگا نہ بیمار، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ عمران خان بیمار نہیں ہے، آپ اس کو ایک اور نظر سے سوچیں، وہ زخمی ہے۔ عمران خان کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس پہ اٹیک کیا ہے، یہ اس پہ میڈیکلی ایک حملہ کیا گیا، کسی چاقو سے بندوق سے نہیں کیا گیا، کسی ڈنڈے یا نظر آنے والے ہتھیار سے نہیں کیا گیا، لیکن عمران خان کو ڈیلیبریٹلی ایک حملے کے ذریعے سے زخمی کیا گیا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے، عمران خان ورزش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی، وہ بھوک ہڑتال نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس نظام کے ساتھ جتنی لمبی ٹکر لے سکتا رہے وہ لے، لیکن یہ اس کے اوپر ایک طرح کا حملہ ہے۔ عمران خان کو بیمار نہیں، زخمی کیا گیا ہے، اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے تو اس کو ایک طرح کی بیماری، لیکن یہ حملہ ہے، یہ ایک واردات ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ڈالی ہے، اور اب انہیں یہ بھگتنا بھی پڑے گا۔ عمران خان صاحب کا جو بیان ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آتا ہے، وہاں سے وہ پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا یا عام پاکستانیوں کا یا اوورسیز کا جو سوشل میڈیا ہے، وہ وہاں سے ڈائریکشن لیتا ہے۔ اب یہ اکاؤنٹ درد سر بنا ہوا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے، وہ اسے بند کرنا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ جناب یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ بند کروانا ہے اور یہ بند ہونا چاہیے، یہ ملک مخالف ہے، اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں، یہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف کی ہیں، اور وہ اس لیے کی ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے، یا پاکستان میں اور بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے، کہ ان کے دور میں بہت ظلم ہوا، بہت جبر ہوا، بہت فسطائیت ہوئی، جمہوریت کی دھجیاں اڑی ہیں۔ یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا دور حکومت ہے، اس میں بہت تباہی پھیلی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو توڑنے کی کوشش میں تو یہ بار بار ناکام ہوئے، لیکن آپ لڑ کس سے رہے نا، آپ کو ٹریک ریکارڈ دیکھنا پڑتا ہے۔ اب اس وقت جو لڑائی ہے وہ عمران خان ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ دونوں کا ٹریک ریکارڈ اپنے سامنے رکھ لیں۔ ہار ماننے کی عادت کس کی ہے؟ عمران خان ہار تو جاتا ہے کبھی، لیکن ہار نہیں مانتا، لگا رہتا ہے، وہ ہار نہیں مانتا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ریکارڈ ہے کہ وہ کئی دفعہ ہار مان چکی ہے، کبھی سیاستدانوں کے آگے، کبھی کسی جنگ کے میدان میں، کبھی کسی اور میدان میں، کبھی امریکہ کے سامنے۔ یعنی جو طاقت میں زیادہ ہوتا ہے یا زیادہ طاقت سے آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ مصلیت سے کام لیتی ہے اور وقتاً فوقتاً ہار بھی مان لیتی ہے، لیکن عمران خان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور پرابلم ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ ہمیشہ کہیں گے ہم سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے، ہمیشہ کہیں گے جی ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ پاکستانیوں کے لیے انہوں نے یہ چورن رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ہم غلطی سے مبرہ ہے۔ لیکن عمران خان کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے، وہ بالکل ایک نارمل ایٹیچیوڈ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہوئی، اور غلطی تسلیم کرتا ہے کھلے دل سے جب بھی اس سے ہوتی ہے، کہتا ہے یہ چیز میرے سے غلط ہوئی تھی، مانتا ہے وہ۔
तो सीएम अफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने बड़े तगड़े हैट्रिक की है जलसों की, और अवाम की उनके अंदर शमूलियत से अंदाजा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हो गई है। यानी पहले धमकी लगाएगी कि इसको हम आने नहीं देंगे और हम इसको वजीर आला नहीं बनने देंगे, हमें ऐसी सूबाई हुकूमत ही कबूल नहीं है, ये भी कहा गया। तो DGISPR को खुद भेजा गया पेशावर, उन्होंने जाके बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। जितना ज्यादा सुहेल अफरीदी साहब को टाइम मिल रहा है वो बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह तेजी से जलसे कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब ही करते थे, एक दिन में 2-2 जलसे, और वो यानी 60 जलसे उन्होंने ऊपर नीचे एक दफा कर दिए थे। तो उनका तो रिकॉर्ड शायद पाकिस्तान में कोई तोड़ भी ना सके। लेकिन सुहेल अफरीदी ने बड़े तूफानी किस्म के जलसे किए, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे आए। तो इससे एक बात तो वादे होती जा रही है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो मोमेंटम पकड़ रहे हैं। जब मोमेंटम उनके हाथ में आ जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह खड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद उन्हें हटाना मुमकिन नहीं रहेगा। ये एस्टेब्लिशमेंट उसके बाद उन्हें हटाने की कोशिश करेगी भी तो नहीं कर पाएगी। वजह यह है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में फिर रिएक्शन देंगे, और ये जो एक ताल्लुक है वो इस सीएम के साथ अवाम का बनता चला जाएगा। अब ऐसा लगता है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाएगी इमरान खान साहब से। वजह यह कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जिद करके देख ली कि पहले हमसे मिलो फिर इमरान खान साहब से मिलो, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो इमरान खान से मिलूंगा और इमरान खान मुझे कहेगा तो मैं आपको मिलूंगा, वरना मैं नहीं मिलूंगा। और वो इमरान खान साहब के हुक्म के खिलाफ जाने के लिए अभी तक तो राजी नहीं है सुहेल अफरीदी, कि बिल्कुल इमरान खान साहब के फॉर्मूले पे मैंने चलना है, जो वो कहेंगे उसके मुताबिक चलूंगा। उन्होंने मुझे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया, ये सुहेल अफरीदी की सोच है। अब ये सोच एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरनाक है, लेकिन अब जो उन्होंने शो ऑफ पावर किया है, मेरे ख्याल में अब उन्हें मुलाकात करवा दी जाएगी। और कुछ ऐसी खबरें आ भी रही है, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि पीर को या मंगल को, यानी आज या कल के दिन में सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब से। तो ये बड़ा पॉजिटिव है अगर ये मुलाकात हो जाती है तो। सुहेल अफरीदी ने जो जलसे किए उनमें कुछ बड़ी सख्त बातें की, लेकिन कर्क वाले जलसे में वो ज्यादा सख्त बोले हैं। DGISPR का जो धमकी अमेज उनकी जो बातें थी उनका भी जवाब दिया कि घटिया जुबान इस्तेमाल की गई DGISPR की जानिब से पेशावर में आके। वफाकी वुज़रा के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये इनका मैंडेट भी नहीं है, जाली है, और ये मेरे बारे में गलीज इन्होंने इल्जामात लगाए और घटिया जुबान इस्तेमाल की। लेकिन मैंने कभी उनकी जुबान में जवाब नहीं दिया, मुहज़्ज़ब तरीके से असेंबली के फ्लोर से मैंने जवाब दिया। लेकिन ये बात मैंने भी आपको कही थी पहले नादरीन के, जो DGISPR ने किया वो ये कर तो गए खैबर पख्तूनख्वा में आकर, लेकिन उन्होंने जज्बाती होकर या जैसे भी है वो गलती कर दी। जो एक सरकारी मुलाजिम होता है ना, वो अवामी नुमाइंदे के साथ पंगा नहीं ले सकता, और ले तो इस लेवल तक वो जा नहीं सकता। और अगर कुछ करना है तो वो पर्दे के पीछे रहकर कर सकता है। जब वो अनाउंस कर देता है ना तो वो कमजोर हो जाता है, फिर उसकी वो ताकत नहीं रहती। तो अब सुहेल अफरीदी साहब के हाथ में है, वो इसको जहां मर्जी मरोड़े। अब अगर कभी भी उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की जाएगी तो डायरेक्ट जो इल्जाम है वो आएगा DGISPR पे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में। ये तो पहले ही कह चुके हैं कि हम हुकूमत नहीं कर देंगे, हुकूमत नहीं चलाने देंगे। मादनियात के ऊपर बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मादनियात के हवाले से जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सुहेल अफरीदी ने की है। जरा बात आप सुनिएगा। जितने भी हमारे मादनियात हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ हक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है। ये वो चीज है जो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत तंग करती है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि पूरे मुल्क के अंदर जहां पे जो भी है उसके हवाले से फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को करना है। सियासतदानों का कोई हक नहीं है उसके ऊपर फैसला करने का। कौन सी मादनियात कहां जाएंगी, किस कंपनी को दी जाएंगी, कौन निकालेगा, कहां पहुंचेगी, किसको बेची जाएंगी, ये फैसला नॉर्मली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में रखती है। यानी अगर बलूचिस्तान से गैस निकलती है तो किन इलाकों में दी जाएगी, कहां प्रायोरिटी रखनी है, ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथों में रखती है। DGISPR की बात आपको याद होगी, उन्होंने जहेज वाली बात की थी इन कुदरती वसाइल को लेकर कि जहेज में तो नहीं लाए, ये तो कौम के है। तो वो एक्चुअली ये वो रद्द-ए-अमल था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर जहां जहां जो जो मादनियात पड़ी है उनका क्या करना है ये फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, कोई अवामी हुकूमत इसका फैसला नहीं करेगी। उनके दिमाग में ये है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने खुलकर चैलेंज कर दिया और साफ बात कर दी कि मादनियात पे जो खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात हैं वो वहां की अवाम का हक है, वही फैसला करेंगे किसको देने और किसको नहीं देने। तो ये बड़ी चुभती हुई बात है जो एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंची है। डी चौक जाने के हवाले से भी अब फैसला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हो सकता है करे आने वाले दिनों में, क्योंकि दो हिकमत अमली हैं जिन पे आजकल बात हो रही है। एक ये कि इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाए,
दूसरा ये है कि तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं, शाहराहें बंद कर दी जाएं और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया जाए। लेकिन उससे पहले एक मोमेंटम बनाया जाएगा और इस वक्त मोमेंटम बनने के ऊपर काम जारी है जो हम देख रहे हैं। नाज़रीन, आजाद कश्मीर में जोड़ तोड़ जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब मौका दिया गया कि आप हुकूमत बना लें। वहां पे PMLN ने अपने हाथ खींच लिए हैं, उन्हें नजर आ रहा है कि यहां तो तबाही है। पीपल्स पार्टी तो कहीं पे अगर उनको 10 दिन भी हुकूमत करने के लिए मिले, 50 दिन भी हुकूमत करने के लिए मिले, तो पीपल्स पार्टी तो कहती है 2 हुकूमत। अब पीपल्स पार्टी वहां पे हुकूमत लेने के लिए बंदे तोड़ रही थी, तो अब तक की इतला के मुताबिक उन्होंने अपना नंबर पूरा कर लिया। 30 से ज्यादा बंदे जो है वो मिल गए पीपल्स पार्टी के साथ। अब PTI का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ, वो भी बंदे तोड़ लिए, कुछ और वुज़रा तोड़ लिए, कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कह रहे हैं उनका एक बंदा तोड़ लिया है, और एक और जमात है उसका भी बंदा तोड़ दिया। तो कर आगे 30 से ऊपर चले गए। 27 का फिगर गालिबन इन्हें चाहिए वहां पे अपनी हुकूमत बनाने के लिए आजाद कश्मीर में, लेकिन 30 से ज्यादा बंदे इकट्ठे हो गए हैं। तो अनवारुल हक चौधरी जो है उसे अब फारिग कर दिया जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट का वजीर आजम था, इसकी कोई सियासी जड़ें